السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے ایک نیا سلسلہ ہے، اور امثال القرآن وہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آج ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ بڑی منزل کے مسافر۔ اس عنوان سے ہم محدثین ان کا تعارف کریں گے ایک ایک کر کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے پہلے بڑی منزل کے مسافر، سب سے پہلے آج ہم جس کا ہم آپ کو تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ ہے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد تابعین کا۔ اور بہترین جو زمانہ وہ خیر کا زمانہ، برکت کا زمانہ، علم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے خیر ہی خیر، فضا، ہوا اور علم اور کردار اور عوام الناس اور عورتوں کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے اور خاندانی اور معاشرت اور معیشت اور تعلیم اور تعلم اور ہر ایک لحاظ سے خیر ہی خیر تھی معاشرے کے اندر۔ اگر ہم ایسا کہیں کہ شر نہیں تھا تو یہ یعنی مغالطہ ہوگا۔ شر تھا لیکن خیر اس کے اوپر غالب تھی، اور اتنی غالب تھی کہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ آپ کو علمی حلقے، جگہ جگہ محدثین، چھوٹے کے علماء، کبار علماء، صحابہ، اور جگہ جگہ علمی حلقے اور احادیث اور قرآن اور تفسیر اور یعنی علم کے حلقے اور علم کے یعنی متلاشی لوگ، اور یعنی خیر ہی خیر تھی اس دور میں، اس فضا میں، ان یعنی اوقات، وقتوں، دن اور رات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، یعنی یہ میرے ابا و اجداد ہیں، یہ میرے سلف ہیں، اور یہ میرے بزرگ ہیں، اور یہ علم کے پہاڑ تھے۔ اور ان کے یعنی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مشہور قول اور صحیح قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سال خلافت کے گزر چکے تھے، پیدا ہوئے، اور ان کا جو علم تھا وہ یعنی حضرت عمر سے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے حضرت عمر کے اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور یہ سارے ان کے پاس موجود ہوتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں فیصلہ کیسے ہوا۔ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، جو فقہائے 7 میں سے ہیں، مدینہ کے 7 بڑے فقہا جو تھے ان میں سے ایک ہیں۔ ان سے کبھی کسی نے سوال کیا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، تو انہوں نے پوچھا مجھ سے پہلے کسی سے سوال کیا اس مسئلے کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا بالکل کیا۔ کس سے؟ انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ھذا سیدنا وعالمنا، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے عالم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے یہ کہا، اور یعنی ان کے پاس
اتنا علم تھا اور اتنے صحابہ کے اندر اتنے مشہور تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، اور اکثر جو روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنی تھی، سب سے زیادہ جو احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعین نے لی، سب سے زیادہ احادیث ان کے پاس موجود تھی۔ اور دیکھیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جو اقوال ہیں علماء کے، آپ سنیں کہ ان کے بارے میں علماء نے جو ہے وہ کیا کہا۔ امام مقہول فرماتے ہیں کہ میں پوری زمین گھوما علم کے لیے، اور فما لقیت احدا اعلم من سعید، میں پوری زمین گھوما علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، لیکن سعید سے بڑھ کر میں نے عالم نہیں دیکھا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں لا اعلم فی التابعین اوسع علما منہ هو عندی اجل التابعین۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا وسیع علم والا کوئی نہیں، اور میرے نزدیک بہت بڑے تابعی ہیں۔ اور اسی طرح ایک امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کے ہاں رہیں تو خیر ہی خیر رہے گی، طبقات ابن سعد کے اندر۔ اچھا، پھر ان کی عبادت کا حال دیکھیں، 50 سال تک ان کی جو ہے وہ جماعت ہی نہیں چھوٹی، 50 سال تک۔ یہ ہمارے سلف ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ 50 سال تک تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نہیں چھوٹی۔ 50 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتی، ہم جب مسجد میں جاتے تو دیکھتے وہاں سعید پہلے سے موجود ہوتا ہے نماز کے انتظار میں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ، زبردست زمانہ، علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ بہترین زمانہ۔ اچھا، اس کے بعد تہذیب الکمال میں ان کو کہا جاتا کہ فقیہ الفقہاء، فقہاء کے بھی وہ فقیہ تھے، اور مدینہ کے جو مشہور 7 فقہاء ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں۔ لیکن ان کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ سید التابعین بھی ہیں، تابعین کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیس احد اعلم بكل ما قضى به عمر و عثمان من، طبقات ابن سعد میں، کہ جو فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، وہ فیصلے حضرت سعید سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ان کی مطلب علم، تقوی۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا ان کے بارے میں، بڑا زبردست واقعہ۔ علم کے تو پہاڑ تھے، اور ان کی زندگی، ولید عبد الملک بن مروان ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ تو عبد الملک بن مروان اس نے کہا میرے بیٹے ولید کے لیے اپنی بیٹی دے دو، اور انہوں نے شادی کی حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی کے ساتھ۔ اب حضرت سعید نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوتے رہے، اسی وجہ سے۔ اور انہوں نے اس ظلم کے بعد پھر ان کے خلفاء میں سے کسی کی بیعت نہیں کی، اور پھر ان کے اوپر یہ بھی پابندی تھی
کہ ایک وقت ایسا آیا ان کو اکیلا بٹھایا گیا کہ کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے، اکیلے بیٹھتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسلمان، جو انسان حق کی راہ پہ چلتا ہے، اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اکیلا۔ یہ بڑی سزا ہے، اور جو چلنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے انکار کیا، اور ان کا ایک شاگرد تھا ابن وداع، ان کی زوجہ فوت ہو گئی، اور ان سے پوچھا، جب وہ حلقے میں نہیں آیا، پوچھا کہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میری جو بیوی تھی فوت ہو گئی، اس میں مشغول رہا۔ تو پھر حضرت سعید جو تھے اپنی بیٹی کو لے کر ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ کہاں ایک بادشاہ اور وہ رشتہ مانگ رہا ہے بیٹی کا، اور کہاں ایک غریب شاگرد حدیث کا طالب علم بیٹی کو لے کر خود گئے اس کے دروازے پہ۔ اس کے پاس حق مہر کے صرف 2 درہم یا 3 درہم تھے۔ اس کے عوض میں بیٹی کا نکاح کیا، اور بیٹی اس کے گھر کے اندر دے دی، نکاح میں اس کو اپنے شاگرد کو دے دی۔ یہ سید التابعین ہے، یہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، جو جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کیا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ وفا کیا ہوتی ہے۔ بادشاہوں کو بیٹیاں دینی ہے، دولت کو بیٹی دینی ہے، یا حدیث کے ایک حدیث کو پڑھنے والے ایک طالب علم کو جس کا دل اور دماغ روشن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہے، اس کو بیٹی دینی ہے۔ کس کو دینی ہے؟ جس کا دل اور دماغ روشن ہو اس کو دینی ہے، یا بادشاہ کے گھر کے اندر اپنی بیٹی؟ یعنی ایک سردار ہے، سید التابعین ہے، جن کا زمانہ خیر کا، جن کی سوچ خیر کی، جن کا علم خیر، جن کا چلنا خیر، جن کا زمانہ خیر، جن کی فضا خیر، خیر اور برکتوں سے بھری ہوئی زندگی، وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی جو ہے وہ بادشاہ کے گھر میں نہیں دوں گا۔ کس کو دی؟ حدیث کے طالب علم کے گھر کے اندر چھوڑی۔ یہ ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، سید التابعین۔ آخری بات، بیمار تھے آخری عمر کے اندر، تقریباً 74-75 سال کی عمر، اور بیماری اور یعنی بے ہوش ہوئے، تو کسی نے کہا کہ ان کا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، اور کچھ افاقہ ہوا، انہوں نے کہا کہ میرا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا؟ تو پھر کہنے لگے کہ اگر میں ملت اسلامیہ پہ نہیں ہوں، اگر میری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا پہ نہیں گزری، تو میرے چہرے پھیرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہیں سید التابعین۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔